معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثروت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، ثروت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو فقط اللہ کے گھر عشق نبی لے جائے گا، تو فقط اللہ کے گھر عشق نبی لے جائے گا. تھام لو مسلک احمد رضا کو، تھام لو، تھام لو مسلک احمد رضا کو، تھام لو، تم کو جنت میں فقط رستہ یہی لے جائے گا، تم کو جنت میں فقط رستہ یہی لے جائے گا. اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالے رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اور یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. خطبہ مسنونہ کے بعد
میں نے سنن ابو داؤد اور بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 141 کتاب الاستسقاء باب الزلازل والفتن حدیث نمبر 1027 تلاوت کی۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، مؤدبانہ، مخلصانہ، محبوبانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا عرس منایا جا رہا ہے، اور یہ حدیث میں بار بار نجد کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب کسی تکلیف ہونے والے کو تکلیف ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 ہجری میں۔ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اس کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی متبع السنہ شہزادہ عمر ابن الخطاب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ اور اگر اس حدیث پاک کے اسماء الرجال کی بات کی جائے تو اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف سے ہے اور صحیح الاسناد ہے۔ یہ اس کی فنی حیثیت ہو گئی۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام احمد رضا کا بیان پھر نجد والی حدیث کیوں؟ تو آپ سمجھیے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، ساتھ میں ابو جہل کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا جائے اور نزدیوں کا ذکر نہ کیا جائے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان کی تعریف کی جائے اور کفر کی تعریف کو بھلا دیا جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام احمد رضا کی تعریف کی جائے اور وہاں پر اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی کا نام نہ لیا جائے۔ آج میں آپ کو سمجھانا یہ چاہوں گا کہ آج لوگ انتشار کا شکار ہیں، اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے اعتبار سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، ان کا نام لینے سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، تو میں ان سے کہوں گا کہ جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہاں پر لفظ ابلیس بھی آتا ہے، تو آپ غور کیجئے لفظ ابلیس میں کتنے لفظ ہیں؟ غور کیجئے، 5 الفاظ ہیں، اور قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نام ابلیس کا لیا جا رہا ہے، 50 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ارے جاہلوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بکواس کرتا ہے تو اپنی بکواس میں اپنی صلح کلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کربلا کا ذکر کیا جائے اور یزید کی ہجو اور اس کی مذمت نہ کی جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجدد الفسانی کا ذکر کیا جائے اور ملعون اکبر بادشاہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث دوسری اسناد کے ساتھ بھی آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر ملک شام اور یمن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ سرکار نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام اور ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ قالوا وفی نجدنا، وہاں پر نجد کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ سرکار نے پھر دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام اور ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ قالوا وفی نجدنا، پھر ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ سرکار نے پھر دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام اور ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ قالوا وفی نجدنا، ان لوگوں نے تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آگے کا جملہ سنیے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہنالک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں کے لیے دعا کیسے کر دوں، وہاں سے ہنالک الزلازل والفتن، وہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے، وبہا قرن الشیطان، اور وہاں سے شیطان کی ٹولیاں نکلیں گی۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ نجد سے شیطان کی ٹولیاں نکلیں گی، اور یہ الفاظ ذہن میں رہے، اتنے وثوق اور اتنے دلائل کے ساتھ کوئی نہیں سمجھاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بخاری بخاری، اس لیے میں نے یہ بخاری شریف کی روایت پیش کی۔ اب ہوا کیا، سرکار نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور فرمایا وہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے اور شیطان کی ٹولیاں نکلیں گی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں اب وہ علم غیب کا انکار تو اپنے آپ کریں گے، اس لیے کہ اگر سرکار کا علم غیب مان لیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نجد سے جو شیطان کی ٹولی نکلی اور اس ٹولی نے جو عقیدہ بنایا اسی کے عقیدے کے پیچھے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں۔ ہوا یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا، نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس سے کچھ عرصے کے بعد میں نجد میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے کہ جس کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ سمجھیے آپ، محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، اس لیے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سمندر کی لہر اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، ندی کا دھارا الٹا بہہ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب ہوا یہی، محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، اس نے ایک کتاب لکھی کہ جس کتاب کا نام رکھا التوحید۔ توحید کا مطلب آتا ہے اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا۔ نام تو بہت اچھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو ڈائریکٹ ظاہری طور پر کافر بنانے کی کوشش کرے تو انسان اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے سامنے قرآن و حدیث کو
اپنے انداز میں پیش کیا جائے تو انسان اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اس سے ان کے کہنے میں آ جاتا ہے اور بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ کتاب لکھی اور یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان میں پھیلایا، جو عقیدہ مسلمانوں اور مومنین کے خلاف تھا۔ اب ایک شخص تھے ہندوستان کے جن کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ اگر کوئی باہر سے سن رہا ہو تو میں اس کو کہوں گا کہ میرے الفاظ کو سنیں اور صبح مجھے نذرانہ دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، جو انہوں نے لکھا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسماعیل دہلوی وہاں پر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے آپ جو ہے اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور کتاب پڑھ کر کے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر ہو کر کے انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں کیا کہ جس کتاب کا نام رکھا تقویت الایمان۔ ماشاءاللہ کتاب کا نام بہت اچھا ہے، تقویت الایمان، ایمان کو تقویت، ایمان کو طاقت دینے والی، نام اچھا ہے۔ اب انسان سوچے گا تقویت الایمان ہے، اس کو پڑھو۔ اب اس کتاب کے اندر اس طرح کے عقائد کو گڑھا گیا۔ کتاب اصل کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، کہ جس نجد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے، زلزلے اٹھیں گے اور وہاں سے شیطان کی ٹولیاں نکلیں گی، شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ وہاں سے یہ کتاب نقل ہو کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آئی اور پھر اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں نے اس کتاب سے جو عقیدہ اخذ کیا، اس عقیدے کو پورے ہندوستان کی سرزمین پر پھیلایا اور وہ عقیدہ آج تک پھیلتا چلا رہا ہے۔ ادھر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مکہ اور مدینہ شریف پر سعود کے ساتھ میں مل کر کے حملہ کیا، اہل سنت والجماعت کے اماموں کو قتل کرایا اور جنت البقیع پر بلڈوزر چلوائے، وہاں کی قبروں کو منہدم کرایا، یہاں تک کہ ظلم و بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی کے امام کو مسجد نبوی کے مصلی پر قتل تک کرایا۔ دیکھیے، آپ تاریخ پڑھیے اور آپ غور و فکر کیجئے۔ ہم قادری مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ ہماری مسجد جو جمعے کے دن 2 5 روپے چندہ آتا ہے، اس چندے سے ہماری مسجد چلتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اسی آل سعود اور آل نجد سے آج تک ان دیوبندیوں اور وہابیوں کو وہاں سے ڈونیشن اور پیسہ ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کے عقائد کو پھیلایا، مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلایا، مسلمانوں کی سلطنت، حکومت اور ان کی خلافت کو منہدم کیا، تو اس کا انعام و اکرام یہ لوگ آج تک پا رہے ہیں۔ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کو کھڑا کرنے والے صہیونی اور نصرانی ہیں، اور اس کا فائدہ ہر قوم نے اٹھایا۔ اور آج اگر کوئی کہتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین پر، جس کو سعودیہ عربیہ کہتے ہیں، اگر کوئی اسلامی حکومت کہتا ہے تو میں اس کو اسلامی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ایسی حکومت اسلامی حکومت ہو ہی نہیں سکتی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بجا لانے کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کو شرک اور کفر کا فتویٰ لگائے۔ ارے صحیح معنی میں اسلامی حکومت تو وہ تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اگر کوئی کام ہوتا، ہتھوڑا چلانے کی ضرورت ہوتی تو وہاں سے بہت دور لے جا کر کے پتھر لے جاتے اور وہاں سے تراش کر لا کر کے مسجد نبی میں نصب کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور آج کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنا منع کیوں کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مانتے ہو؟ ان کے گنبد کو گرایا گیا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو مسمار کیا گیا، صحابہ کرام کی قبور کی نشانیوں کو مٹایا گیا۔ کیا ایسی حکومت کو ہم اسلامی حکومت مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے۔
جب اس وقت یہ حکومت قائم ہو رہی تھی تو اس وقت میں ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد تھا۔ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر جو حکومت اس وقت قائم تھی، ان لوگوں نے مل کر کے عربوں کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا کہ خلافت اور حکومت کے زیادہ تر مستحق عرب والے ہیں، اور لوگوں کو بھڑکایا، اور اہل سنت والجماعت کی جو حکومت تھی اس کو پوری دنیا میں مسمار کر دیا گیا، اور پوری دنیا پر برطانوی حکومت کو مسلط کر دیا گیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں پر مصیبت آ رہی ہے وہ اس یہودی حکومت کی وجہ سے ہے جو سعودی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ آج دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بارے میں کفر و شرک کا فتویٰ، اور آج اسی مدینہ شریف اور مکہ شریف کے اندر کہ جس کو حرمین طیبین کہا جاتا ہے، آج تک کسی حاکم کی یا کسی خلیفہ کی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہاں کی سرزمین کی طرف اپنی نسبت اس طرح کر سکے کہ وہ اپنے آپ کو یہ لکھ سکے مفتی اعظم مکہ، یا کوئی حاکم یہ لکھ سکے حاکم مکہ و مدینہ، بلکہ وہاں کے مفتی کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، اور وہاں کا اگر کوئی حاکم ہوا ہے تو اس حاکم کو خادم حرمین شریفین کہا جاتا تھا۔ یہ ادب ہے۔ تو ان لوگوں نے صہیونیوں کے ساتھ مل کر کے یہ منصوبہ بنایا اور مسلمانوں کے اندر تخریب کاری پیدا کی، اور مسلمانوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی سامنے آئی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ فرقہ جنتی کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرقہ جنتی اور فرقہ ناجیہ وہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے میں آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت بھی سمجھا دوں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت کیوں نہیں کہتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ شریف میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو مسلمانوں کو صرف مومن اور مسلمان کہا جاتا تھا، اہل سنت والجماعت نہیں کہا جاتا تھا۔ اور جو محدثین ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ جب مسلمانوں کی صفوں میں جو ظاہراً اپنے آپ کو صحابی گمان کرتے تھے، باطن میں وہ منافق تھے، تو اس وقت کا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جملہ ہے، تو سرکار نے خود یہ بتا دیا، کیونکہ مسلمان اور مومن اپنے آپ کو وہ بھی کہتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن اور مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو تو سمجھ جانا کہ وہ مومن اور مسلمان ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے تو سمجھ جانا وہ انسان منافق ہے۔ اب اگر آج کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ کیا لگا رکھا ہے کہ لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، سب کو ایک ہو جانا چاہیے، مسلمان اور مومن یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ پہچان کے لیے الفاظ میں تغیر و تبدل ہوتا رہا، زمانہ گزرا، اپنے آپ کو شیعہ بھی مسلمان اور سنی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اب پہچان کے لیے کون سے لفظ کا انتخاب کیا جائے؟ تو انتخاب کیا گیا اہل سنت والجماعت۔ تو سمجھ میں آنے لگا اگر کوئی کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت تو سمجھ جائیے وہ مومن اور مسلمان ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت نہیں کہتا ہے تو سمجھ جائیے وہ دوسرے گروہ میں سے ہے، ایسے گروہ میں سے جو قرآن کے اندر بھی تحریف کا قائل ہے، اور قرآن کے اندر اگر کوئی تحریف یا اس میں تغیر و تبدل کا قائل ہو،
اگر اس کے کسی ایک کلمے میں بھی شک کرے وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اہل سنت والجماعت کے نام سے مسلمان کی پہچان ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب تک سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تو جو لوگ اس سے پہلے کے تھے تو ان کی پہچان کیا تھی؟ تو میں ان لوگوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے تک پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے، کہ جب ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے اس لفظ کو وضع کیا مسلک اعلیٰ حضرت، تو پہچان ہونے لگی کہ صحیح معنی میں مسلمان کون ہے اور جھوٹا مسلمان جو حقیقتاً منافق ہے وہ کون ہے۔ اور اس سے یہ سمجھ میں آنے لگا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے اگر وہ جھوم جائے تو سمجھ جانا سچا مسلمان ہے، اگر اس کے چہرے پر بل آ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ پکا منافقین میں سے ہے۔ اب یہ لفظ کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ غور کیجئے، اللہ تعالی نے جب جب دین کے اندر کوئی تخریب ہوتی رہی، مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ہوتا رہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب لوگوں نے ایک نبی کی تعلیمات کو بھلایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام لوگوں کو راہ راست کی طرف لاتے رہے۔ جن لوگوں نے ان کی تبلیغ پر آمنا صدقنا کہا مومن اور مسلمان کہلائے، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا وہ کافر کہلائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں بھی قاسم نانوتوی نام سے ایک شخص ہیں، انہوں نے لکھا کہ خاتم النبیین کا یہ معنی آخری نبی لینا یہ عوام کا خیال ہے، نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، انہوں نے ایک دروازہ کھولا، ادھر ایک شخص پیدا ہو گیا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اعلان نبوت کر دیا، اور آج پوری دنیا کی ساری قومیں صرف اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر کے اس میں لگی ہوئی ہے کہ ان کو بھی مسلمان قرار دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی انسان سرکار کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے ماننے والے لوگ اس کو نبی مانے تو کیا وہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ساری قومیں یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تخریب ہوتی رہے، اور اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو، کہ جن کو دوسری قومیں احمدی مسلمان کہتی ہیں اور ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس کے دعوے کو تسلیم کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ سب سے بڑا کذاب ہے۔ اب انہوں نے لکھ تو دیا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو سرکار کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لگتا ہے ملا جی نے حدیث پاک نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو آپ فیصلہ کیجئے ایسے لوگوں سے ہم سمجھوتا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے نبی تو فرمائیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ملا جی کہیں کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے اس قول میں ملا جی سچے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں۔ اب اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے عقائد باطلہ کو گڑا گیا۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے جب جب لوگوں نے دین میں تخریب کرنے کی کوشش کی،
جب لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو مخلوق کہا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیجا اور آپ نے برجستہ فتویٰ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کسی سزا سے آپ نہیں ڈرے، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو انسان قرآن کو مخلوق کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جب سیدنا مجدد الفسانی کا دور آتا ہے، اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر جو کرسی بادشاہت پر براجمان تھا جس کا نام اکبر بادشاہ ہے، اور آج کفار و مشرکین اکبر بادشاہ کی تعریف اور توصیف اسی لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ پھیلایا اور اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی اور مذہب کا نام رکھا دین الہی۔ نام تو بہت اچھا ہے، ارے دین الہی مطلب مسلمان، اور اس نے اس مذہب میں تمام لوگوں کو اجازت دی، اور یہ سب ہوتا ہے نفس کی خاطر، اس لیے کہ اس ملعون شخص کو ایک خنود میں سے ایک لڑکی سے شادی کرنا تھی، اس لیے اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، تو اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ اور جب جب دین کے اندر تخریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بھلا دیا اور احادیث میں لوگ تفرقہ پھیلانے لگے، احادیث موضوعہ گڑنے لگے اور اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر کے پیش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے محدثین کو پیدا فرمایا، اور جب لوگوں نے مسائل کے اندر تخریب پیدا کی اور اعمال میں تخریب کرنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روئے زمین پر بھیجا، کبھی سیدنا امام شافعی، کبھی سیدنا امام احمد بن حنبل، کبھی سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے لوگوں کو راہ ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں راہ ہدایت کو نمایاں کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اب ان کے الگ الگ شرائط ہیں، ان میں کسی کو مصلح کہا جاتا ہے، کسی کو مجتہد کہا جاتا ہے، کسی کو مجدد کہا جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ تینوں صفات ایک ہی شخص کے اندر جمع ہو جائیں۔ کبھی اگر کوئی دین کے اندر بگاڑ کو روکتا ہے اور دین کے مسائل کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو الگ الگ شرائط کے اعتبار سے کبھی اس کو مصلح کہا جاتا ہے، کبھی مجدد کہا جاتا ہے، کبھی مجتہد کہا جاتا ہے۔ واہ رے قربان جائیے سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ اپنے وقت کے مصلح بھی ہیں، اور آپ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، اور آپ اپنے وقت کے مجتہد بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہہ دیتے ہیں کہ ایک مولانا ہے، ارے مولانا بہت ہوئے ہیں۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن خاص بندوں کا انتخاب فرماتا ہے، یا وہ مصلح ہوتا ہے، یا مجتہد ہوتا ہے، یا مجدد ہوتا ہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اوصاف کو امام احمد رضا میں جمع فرما دیا۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ امام احمد رضا کو میں نے مجتہد کہہ دیا تو کیا مسلک اعلیٰ حضرت ایک پانچواں مسلک ہے؟ تو میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ مجتہد کی اقسام ہوتی ہیں،
اور ان اقسام میں ایک مجتہد مطلق ہوتے ہیں، مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں، اصحاب تخریج ہوتے ہیں، اصحاب تمیز ہوتے ہیں، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ مجتہد فی المذہب ہیں۔ اور آپ فتاوی رضویہ کو پڑھیے تو آپ کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوگا۔ میں نے بہت ساری لائے بریلی کی کتابوں کے خطبات کو پڑھا، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے جب آپ کوئی رسالہ یا کوئی کتاب تحریر فرماتے ہیں تو امام احمد رضا کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ جب آپ خطبہ لکھتے ہیں تو اس کتاب کا جو موضوع ہوتا ہے اس کتاب کے موضوع کے الفاظ کو خطبے میں اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ خطبے میں وہ الفاظ نقل بھی ہو جاتے ہیں اور معنوی اعتبار سے ان الفاظ کا معنی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے فتاوی رضویہ پڑھیے، الحمدللہ والفقہ الاکبر، آپ جب پڑھیں گے تو فقہ اکبر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا نام ہے، لیکن یہاں پر جب آپ تحریر فرماتے ہیں تو یہاں پر مراد کتاب کا نام نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے الحمدللہ والفقہ الاکبر، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب سے بڑا تفقہ ہے۔ والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم، اور جب آپ امام اعظم کہتے ہیں تو یہاں پر امام اعظم سے مراد ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مراد ہوتی ہے۔ آپ پورے خطبے کو پڑھتے جائیے، فقہ حنفی کی جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں کے نام آپ نے اپنے خطبے میں لکھ دیے، اور ان کتابوں کا نام جب پڑھتے ہیں معنوی اعتبار سے معنی پر غور کرتے ہیں تو دوسرے معنی پر دلالت کرتے ہیں، صفاتی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو عطا فرمائی۔ اور امام احمد رضا مجتہد فی المذہب ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے سچے ترجمان ہیں، اور مجتہد فی المذہب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے امام کے اصول کی پیروی کرتے ہوئے ان اصول پر جو مسائل جدیدہ ہوتے ہیں ان مسائل جدیدہ کو تحقیقانہ انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنے امام کے مذہب پر اپنی قوم کے سامنے پیش کرے، اس کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی عربی عالم نے کہا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تحریرات کو اور آپ کے کتب کو اگر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ لیتے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے۔ یہ امام احمد رضا کی شان ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، عقائد میں بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ ان الفاظ کو آپ غور سے سنیے، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ مسلک احمد رضا یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، پانچواں مسلک نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد شیبانی، امام ابو یوسف، امام ظفر، اور یہ مجتہد ہیں اور ان کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امام احمد رضا مجتہد ہیں اور ان کو مجتہد فی المذہب کہا جائے گا۔ تو یہ پانچواں مسلک نہیں ہوا بلکہ یہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اب امت میں بگاڑ، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہ نجد سے چلا اور ہندوستان کی سرزمین تک یہ زہر پھیلنا شروع ہو گیا، اور یہ زہر اس طرح سے پھیلایا، اس کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ جب
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ان ملحدین نے، منافقین نے ایک نیا راستہ امت میں تخریب کاری کا ایجاد کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو قرآن کی آیات اور احادیث سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ اب سوچئے، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہر انسان مانتا ہے۔ جب اللہ کی توحید کی بات آئے تو انسان اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، اب چھوٹا کہا تو ولی ہو گئے، بڑا کہا تو انبیاء کرام ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کرام میں سے ہیں۔ وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب انسان کیونکہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اب اس کو اتنا علم نہیں، خاموش رہے گا، سن لے گا۔ تو دیکھیے جو مین نقطہ ہے وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو مقام ہیں۔ ایک ہے آپ کا مقام عبدیت اور دوسرا ہے مقام محبوبیت۔ دونوں میں فرق سمجھیے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس میں کروڑوں کی سمپتی ہے، اور وہ آیا نماز کے لیے۔ نماز کے بعد میں اس نے دعا شروع کی، اے اللہ میں محتاج ہوں، اے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو سلامتی عطا فرما۔ اس طرح کی دعا کرتے ہیں نا، تو کیا کوئی انسان اس کو جھوٹا کہے گا؟ نہیں کہے گا، اس لیے کہ وہ بندہ ہے، اپنے خالق کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اور اپنے خالق کے سامنے جب بندہ ہوتا ہے تو اپنے اوپر جتنی اس کے خصوصیات ہیں ان تمام خصوصیات کی نفی کر دیتا ہے۔ اب وہ دعا اس طرح نہیں کرے گا، اے اللہ تعالیٰ میں کروڑوں کا مالک ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے ہزاروں کروڑوں عطا فرما دے۔ کبھی بھی کوئی اس طرح دعا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ہر معاملات میں آپ ہر چیز میں معلم کائنات ہیں، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام عبدیت میں بھی ہر کسی سے یگانہ اور ممتاز ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی تمام صفات کی نفی کر دیتے ہیں، اور عبادت کا لطف تبھی آتا ہے کہ جب انسان اپنی تمام خصوصیات کی نفی کر دے اور ایک عاجز بندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں محتاج ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما۔ اب اس طرح سے انبیاء کرام بھی دعا کریں تو اس میں کوئی عیب نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ان کا خالق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے اور روتے رہتے، گڑ گڑاتے رہتے، اور آپ کی آنکھوں سے اس طرح سے آنسو بہتے کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی سے اتر کر کے آپ کے سینے مبارکہ تک تر ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے اللہ کے رسول آپ اس طرح روتے ہیں، اس طرح عبادت کرتے ہیں، آپ تو سید المعصومین ہیں، آپ تو معصوموں کے سردار ہیں، آپ سے گناہوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام عبدیت دیکھیے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ صدیقہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور جب آپ مقام عبدیت پر ہوتے ہیں تو ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں،
اور اس چیز کو ان وہابیوں نے، نزدیوں نے اس کو دلیل بنا لیا اور کہنے لگے دیکھو دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، انبیاء کرام سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ ارے جاہلو تم بھول گئے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام عبدیت ہے۔ اب ادھر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، گریہ و زاری میں گزار دیتے ہیں، توبہ و استغفار میں گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت ہے۔ لوگوں نے مقام عبدیت کو دیکھ کر کے اور عقائد میں تخریب کرنا شروع کر دیا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اب آپ دیکھیے قسم جو کھائی جاتی ہے وہ اپنی ذات سے بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کی قسم کھائی؟ نہیں۔ کبھی بھی سرکار نے قسم اٹھائی تو زیادہ تر الفاظ آپ کو حدیث کے یہی ملیں گے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مخلوق، اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اور شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، خانہ کعبہ ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھاتا وانت حل بہذا البلد، بلکہ اس لیے قسم اٹھاتا ہوں اے محبوب اس لیے کہ یہاں کی سرزمین پر آپ کے قدم مبارک پڑے ہیں، اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ مقام محبوبیت ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے اس کی کہ جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے پیدا کرنے والے کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ آپ کے آبا و اجداد کی بھی قسم۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور آپ کے والدین کریمین مشرکین تھے، اگر وہ مشرک ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کی قسم نہ اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قسم اٹھانا اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک جس کے رحم میں جس کی پشت میں منتقل ہوتا رہا، تمام کے تمام مومنین اور تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام محبوبیت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا نبی کریم کا مقام عبدیت ہے کہ آپ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام محبوبیت دیکھیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا سرکار کا مقام عبدیت یہ ہے کہ آپ پوری رات عبادت میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور اے محبوب آپ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے آپ رات کو قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے زیادہ یا اس سے کچھ کم کر لیا کریں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام محبوبیت ہے۔ اب دیکھیے سرکار کا مقام محبوبیت کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو فضل عظیم کہے، اور ایک ملا جی جو نجد سے پڑھنے والے کے شاگرد بنے اور وہ سرکار کی شان میں گستاخی کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو بچے اور پاگل اور جمع بہائم یعنی پرند اور چرند سے تشبیہ دیں، تو آپ مجھے بتائیے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو اگر کوئی جانوروں کی طرح کہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں تھام لو مسلک احمد رضا کو، تھام لو، تم کو جنت میں فقط رستہ یہی لے جائے گا۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ہمیں درس دیا، اور لوگوں نے عقائد میں بگاڑ صرف اپنی کتابوں کے ذریعے نہیں، قرآن مقدس کے تراجم کو اٹھائیے، چاہے وہ ترجمہ اشرف علی تھانوی کا ہو، چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہو، چاہے وہ محمود الحسن دیوبندی کا ہو، ان تمام تراجم کو اٹھائیے، ترجمہ پڑھیے، تو صرف انہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں نہیں کی بلکہ رب کی جناب میں بھی گستاخیاں کی ہیں، اور جو قوم یا جو لوگ نبی کی شان میں اور رب کی شان میں گستاخی کرے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور یہ گستاخیوں ہی کا بدلہ ہے جو یہودی حکومت آج تک ان کو فنڈ ریلیز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرات انہوں نے ترجمہ کس طرح کیا؟ ایک ترجمہ تو میں نے جمعۃ المبارکہ میں بتایا، اب ایک ترجمہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، اس کا ترجمہ ہے دوسرے لوگوں نے کیا، بے شک منافقین نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اب کوئی پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ ہے، دھوکے باز بتا دیا۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوکہ دیا۔ اور سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان جب ترجمہ فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ ترجمہ دیکھیے، ایمان افروز ترجمہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکے باز کہا، اور ادھر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا، غفلت کی موت عطا فرمائے گا۔ اب اسی طرح سے نسوا اللہ فنسیہم، کسی نے ترجمہ کیا کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ انہیں بھول گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان جب ترجمہ فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی یہاں پر بھول اور نسیان کی نسبت
ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ آپ مجھے بتائیے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمہ پڑھنے کے بعد میں آپ کا ایمان مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ اب اسی طرح سے دیکھیے قرآن مقدس میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا ترجمہ الگ الگ انداز میں تمام دیوبندیوں نے جو نجد سے پیدا ہوئے، جس کی پیشن گوئی سرکار نے فرمائی، کسی نے ترجمہ کیا کہ جب آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو راہ دی، کسی نے کہا کہ جب آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو راہ دی، کسی نے ترجمہ کیا کہ جب آپ کو گمراہی میں پایا تو آپ کو راستہ دکھایا۔ تو ہر کسی نے گمراہی کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی۔ اگر ایک بار سوچ لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر شریعت سے بے خبر مان لیا، آپ کو گمراہ مان لیا، تو ہمارے ایمان کو کون بچائے گا؟ ہمیں ایمان دینے والا کون ہے؟ ان لوگوں نے یہ بالکل پاس اور لحاظ نہیں رکھا، بلکہ اپنے قلم کو بے لگام چھوڑ دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف گمراہی کی نسبت کی۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ولادت سے لے کر کے اعلان نبوت تک کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو شریعت کے خلاف کیا ہو؟ کوئی ایک عمل بتا دیجئے جو شریعت کے خلاف کیا ہو۔ جب آپ نے کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں کیا تو گمراہی کی نسبت، شریعت سے بے خبری کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کیسے کر دی؟ اب آئیے پڑھیے تفسیر رازی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ضالون کا ایک ترجمہ یہ آتا ہے گمراہی، اور آپ نے فرمایا کہ عرب کے لوگ ضالتن اس شجر کو بھی بولتے ہیں کہ جو شجر عرب کے ریگستان میں ہو اور وہاں پر دور دور تک کوئی شجر موجود نہ ہو اور راستہ چلتے ہوئے لوگ اس کے سائے میں پناہ لیں، اس شجر کو، اس درخت کو ضالتن کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جو ترجمہ کیا، تو یہ ترجمہ آپ نے اپنے قلم سے نہیں فرمایا، قربان جائیے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے علم پر، کہ آپ نے جب آپ کی بارگاہ میں مصنف بہار شریعت علامہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عریضہ پیش کیا کہ حضور مارکیٹ کے اندر بہت سارے قرآن کے تراجم موجود ہیں اور ان تراجم سے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ برباد ہو رہا ہے، قرآن کا ترجمہ فرما دیجئے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے علامہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی بارگاہ میں بٹھایا، آپ کے پاس صدر الشریعہ بیٹھتے اور آپ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت املا بولتے جاتے اور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اس املا کو لکھتے جاتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا جب اس کا املا بولتے تو نہ آپ کے پاس میں کوئی کتاب ہوتی نہ تفسیر ہوتی، جب آپ املا لکھ کر کے فارغ ہو جاتے تو اب آپ اس ترجمے کو تفاسیر سے ملاتے تو آپ دیکھتے کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ عین تفاسیر صحیحہ کے مطابق پایا جاتا، اور آپ نے اس طرح سے ترجمہ فرمایا۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس لفظ کا ترجمہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور یہ محبوب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود رفتہ پایا تو آپ کو راہ دی، گمراہی کی نفی ہو گئی اور اس لفظ کا ترجمہ بھی ہو گیا، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے ریگستان میں آپ کے سوا کوئی موجود نہیں، آپ کو اس شجر سے تسبیح دی گئی کہ جو شجر چٹیل میدان میں ہو اور وہاں پر چھاؤں دینے والا کوئی درخت نہ ہو تو آپ کو اس درخت سے تشبیہ دی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کی شان وہ شان ہے کہ عرب کے ریگستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر ایمان کا پھل موجود ہو، اس لیے آپ کو ایسے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے گئے، آپ کی چھاؤں
میں آتے گئے اور مشرف با اسلام ہوتے چلے گئے۔ تو یہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ترجمہ۔ اب دیکھیے ایک ترجمہ اور سن لیجئے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں۔ قرآن کی آیت ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ جب اس کا ترجمہ دوسرے لوگوں نے کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ اب آگے کا ترجمہ سنیے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے اللہ تعالی گناہ معاف فرما دے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں ترجمے سے جب انسان پڑھے گا تو اس کے سمجھ میں یہی آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ گار ہیں، سمجھیے نا آپ۔ تو بہت سارے تراجم کو میں نے پڑھا، الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے، ہر ترجمے میں گناہ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کی گئی۔ قربان جائیے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تجدید پر کہ آپ نے مسلمانوں کے ایمان کی تجدید فرمائی، اور آپ نے ترجمے میں ایسی جان پیدا فرمائی کہ اگر ایک سنی مسلمان اس ترجمے کو سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس کی روح جھومنے لگتی ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آپ نے کیا ترجمہ فرمایا سنیے، امام احمد رضا نے ترجمہ فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ پہلا ترجمہ کیا تھا؟ تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اور امام احمد رضا نے ترجمہ فرمایا، تاکہ اللہ تعالی آپ کے سبب آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ ترجمے میں فرق دیکھیے، ایک طرف گناہ کی نسبت نبی کی طرف اور دوسرے ترجمے میں گناہوں کے مغفرت کی نسبت امتی کی طرف۔ اب ترجمے میں جان پیدا ہو گئی اور ہمیں یہ عقیدہ ملا، ان لوگوں نے یہ عقیدہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم نہیں۔ یہ دروازہ کھولا گیا کہ اپنے تو اپنے ہیں، پرائے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں ارے تمہارے نبی کیسے نبی ہیں جو گناہ گار ہیں؟ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جواب دیا کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گناہ گار کہنے والوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ گار نہیں ہے، بلکہ نبی کریم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کے گناہ گار امتیوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ تراجم پڑھیں گے، اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پڑھنا سیکھیے، اور اگر آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتی، اردو میں آپ کو ترجمہ پڑھنا، ایمان کو تازہ کرنا ہے تو کنز الایمان کو پڑھیے۔ اب امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا علم حدیث، اگر آپ کا علم حدیث دیکھا جائے تو علم حدیث میں محدث اعظم کی چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ شاہ وسیع الرحمن سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ علم حدیث پڑھتے اور محدث سورتی بار بار، کیونکہ آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ہم عصر ہیں،
ان کے زمانے کے ہیں، آپ بارہا ان کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ حضور آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا بہت ترجمہ کرتے ہیں، کیا وہ علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ تو محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صاحبزادے سنو، میرے نہیں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام احمد رضا علم حدیث میں میرے برابر نہیں، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم حدیث میں امام احمد رضا کے برابر نہیں۔ اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ سال ہا سال میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شاگردی میں رہوں اور علم حدیث سیکھوں، تب بھی میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پاسنگ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ جھلک دیکھیے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے علم حدیث کی، کہ آپ کا علم حدیث، آپ کا تبحر علمی کا عالم یہ ہے کہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، ایک مسئلہ آتا ہے اذان، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اذان پڑھی ہے؟ ایک مسئلہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو امام ترمذی نے روایت کیا، اور اس پر کسی نے کہا، کیونکہ اذان کا معنی بھی اذن دینا بھی آتا ہے، کسی نے کہا کہ اس حدیث میں اختصار ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان نہیں پڑھی بلکہ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا تبحر علمی دیکھیے کہ آپ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے نقل فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ میں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان پڑھی ہے، اور آپ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں، دلیل سنیے، آپ دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اذان پڑھی تو اذان میں جب کلمہ شہادت پڑھا تو کلمہ شہادت میں اشہد انی رسول اللہ کہا۔ اور آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی امتی اذان میں اشہد انی رسول اللہ جان بوجھ کر پڑھ دے تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہوگا میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان پڑھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اور جب آپ نے تعظیمی سجدے کا ذکر فرمایا، آج جو دیکھتے ہیں نا بہت سارے پیر، وہ تو شریعت والے، ہم طریقت والے ہیں۔ ارے جاہل، تو نہ شریعت والا ہے نہ تو طریقت والا ہے، بلکہ اگر تو ہے تو شیطان والا ہے، اس لیے کہ یہ ہوتا وہی ہے۔ دیکھیے پیر کیوں ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے آپ، پیر اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے پاس جا کر کے روحانی کیفیت حاصل کر سکیں، اور آپ کے جو مسائل ہیں، جو دینی مسائل ہیں، ان مسائل کا حلول تلاش کر سکیں۔ اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ اپنے یہاں دھوم دھام اس لیے رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاموش مجلس لے کر کے بیٹھ گئے، کہیں کوئی مرید کوئی سوال نہ کرتے، یہ اندھا گونگا بہرا آپ کو کیا بتائے گا، اس لیے وہ ڈھول بجا کے نچاتے رہتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ایک دھاری تلوار کا نام نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا دو دھاری تلوار کا نام ہے۔ ایک طرف جہاں آپ نے نزدیوں سے دیا بنا سے مقابلہ کیا ہے، وہیں پر آپ نے جھوٹے صلاۃ و سلام پڑھنے والے، سجدہ تحیت کرنے والے اور مزارات پر بے حیائی پھیلانے والے ان لوگوں کا بھی رد بلیغ فرمایا ہے۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا تو آپ نے قرآن اور تفاسیر کے علاوہ اس بات پر
کہ تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور دیکھیے جو چیز، بات ذہن میں رہے، شریعت میں پیر ہوتا ہے، پیر میں شریعت نہیں۔ پیر کبھی شریعت کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ لوگوں کو رائے دوں گا، اگر آپ کسی ایسے پیر سے مرید ہو گئے جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو سمجھ جائیے وہ آپ کو شیطان کے راستے پر لے کر کے جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے عقیدے میں بگاڑ کب آتا ہے؟ بگاڑ آنے کا سبب یہ ہے کہ جب عقیدے پر اعتقاد حاوی ہو جائے تو سمجھ جانا عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ عقیدے پر عقیدت غالب آ جائے، اور ہوتا یہی ہے کہ اگر ان سے کہو گے کسی کے پیر صاحب ہیں روحانی نماز پڑھتے ہیں، کسی کے پیر صاحب ہیں ان کے تمام عورتیں جو ہیں روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو سمجھیے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو کچھ نام و نہاد سنی پیر کیوں برائی کرتے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ جب آپ نے سجدہ تحیت کا ذکر فرمایا، قرآن اور تفاسیر کے علاوہ آپ نے اس موضوع پر 40 احادیث کو نقل فرمایا۔ 40 احادیث کو۔ امام احمد رضا کسی بدعتی کا نام نہیں ہے، حدیث بدعت ہو سکتی ہے کیا؟ آپ نے 40 احادیث کو نقل فرمایا۔ اب اگر کوئی ایسا پیر ہے تو اس سے کہنا، اے جھوٹے پیر ملا جی، وہ جو 40 احادیث لکھی ہیں اس میں سے ایک ہی حدیث پڑھ کے دکھا دو۔ اگر وہ پڑھ سکے تو کہنا ملا جی آپ پھر سجدہ کیوں کراتے ہو، اور اگر وہ حدیث نہ پڑھ سکے تو کہنا جب آپ شریعت ہی نہیں سمجھ سکتے تو آپ طریقت پر کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور فوراً اس کے لات مار کر کے اس کی بیعت کو توڑ دینا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے قرآن اور تفاسیر سے بھی استدلال فرمایا، اور آپ نے 40 احادیث اس پر نقل فرمائی، اور آپ نے 149 فقہا کی کتب سے 150 نصوص کو بھی نقل فرمایا۔ یہ ہے آپ کا تبحر علمی۔ اور جب بات آتی ہے وضو کی، کچھ مسائل بھی حل ہو جائیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، یہ جو وضو میں ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی بہانا کسی نے کہا حرام ہے، کسی نے کہا مکروہ تحریمی ہے، کسی نے کہا مکروہ تنزیہی ہے، اور ابن الحمام انہوں نے فرمایا کہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں بلکہ خلاف اولیٰ ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب آپ اپنا قلم چلاتے ہیں تو جو علماء کے درمیان میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے تو امام احمد رضا اس کو اتنے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے بعد میں جس کو ہم کہتے ہیں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، وہ اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس طرح سے تطبیق فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سنت سمجھ کر بلا ضرورت پانی کو وضو میں استعمال کرے تو یہ حرام ہے۔ ایک بات ہو گئی، کیونکہ اس میں 4 چیزیں نکلی: حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ۔ آپ نے فرمایا کوئی سنت سمجھ کر بلا ضرورت پانی کو استعمال کرے تو یہ حرام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان سنت تو نہ سمجھے، سنت کا اعتقاد نہ رکھے، اور بلا ضرورت پانی کو خرچ کرے، پانی کو بہائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بلا اعتقاد سنت اور بلا ضرورت پانی کو استعمال کرے اور یہ اس سے عادتاً ہو جائے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بلا اعتقاد سنت اور بلا ضرورت پانی کو خرچ کرے، سنت کا بھی اعتقاد نہ ہو اور بلا ضرورت ہو، اور یہ اس سے عادتاً نہ ہوتا ہو، نادراً کبھی ہو جائے تو یہ خلاف اولیٰ ہے۔ تو جب آپ نے اس طرح سے بیان فرمایا تو تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے تبحر علمی کا یہ عالم ہے
کہ آپ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد پڑھیے، آپ پہلی جلد پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ جب آپ اپنی مجتہدانہ صلاحیت سے تحریر فرماتے ہیں تو آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ فرض اعتقادی کیا ہوتا ہے، فرض عملی کیا ہوتا ہے، واجب اعتقادی، واجب عملی۔ آپ نے تمام نصوص کو وضو کے اندر بیان فرمایا، اور آپ نے جو علماء کے درمیان، فقہا کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، اس طرح سے آپ نے اس کو دور فرما دیا، اور آپ نے امت محمدیہ کے سامنے جو مسائل کو اچھے انداز میں پیش کیا ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی سے لے کر کے اس سے 500 سال پیچھے تک آپ کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب پانی پر قلم چلاتے ہیں تو جب ہم پانی کی اقسام پڑھتے ہیں تو مائع مطلق ہوتا ہے، مائع مقید ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، طاہر مطہر ہوتا ہے، طاہر مطہر مکروہ ہوتا ہے، مستعمل ہوتا ہے، یہ پانی کی اقسام ہیں۔ لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب آپ پانی پر قلم چلاتے ہیں تو پانی پر قلم چلاتے ہوئے جب آپ تحریر فرماتے ہیں تو 100 سے زیادہ ایسے پانیوں کی اقسام کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور آپ جب پانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو امام احمد رضا مسائل کو سمجھا رہے ہیں، اور آپ کا مسائل کے سمجھانے میں عشق رسول دیکھیے کہ امام احمد رضا کا عشق رسول آپ کی ہر تحریر سے جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، جب پانی کی اقسام بیان فرماتے ہیں تو جب پانی میں افضلیت کی بات آتی ہے، سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے، کوئی کہے گا آب زمزم، کوئی کہے گا جنت میں جو آب کوثر ہے وہ افضل ہے۔ اگر کسی سے پانی کا کلر پوچھا جائے تو پانی کا کلر کہے گا، کوئی کہے گا نیلا ہے، کوئی کہے گا سفید ہے، کوئی کہے گا پانی کا کوئی کلر ہی نہیں ہوتا۔ واہر قربان جائیے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے عشق پر۔ جب آپ پانی کے رنگ کو ذکر فرماتے ہیں تو آپ عقلی دلائل سے بھی اور دلائل نقلیہ سے بھی تحریر فرماتے ہیں کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اور آپ نے عقلی اعتبار سے سمجھایا کہ جب پانی کا بادل آسمان پر نمودار ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ عقل کے اعتبار سے ہوا۔ اور آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارا گزر اور بسر 2 کالی چیزوں سے ہوا کرتا تھا، ایک کھجور ہے اور دوسرا پانی۔ یہ فرما کر کے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کے بارے میں کالا فرما دیا تو پانی کا رنگ کالا ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا علم حدیث، اور یہ ہے امام احمد رضا کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جب پانی کی افضلیت کی بات ہوتی ہے تو ایک حدیث پاک ہے، یہ بھی سن لیجیے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جلد اول ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پانی ختم ہو گیا، پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، سرکار نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا، آپ نے دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح یا نبی کی تنقیص کرتے ہیں، ان لوگوں کے منہ پر یہ تماچا ہے۔ ارے آج بھی توبہ کر کے جو صحیح مسلک ہمیں امام احمد رضا نے دیا ہے تو ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے،
ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، لیکن ایک تب ہوں گے جب اپنے کفری عقائد سے تائب ہو کر کے صحیح مسلک پر، صحیح مذہب پر گامزن ہو جائیں۔ سرکار کا اختیار دیکھیے، راوی کا بیان ہے کہ جب اس پانی کو سے لوگوں نے وضو کیا، اس پانی کو استعمال کیا، تو ان لوگوں کی تعداد کا میں نے اندازہ لگایا تو ان لوگوں کی تعداد 70 سے 80 تک تھی، اور ایک پیالہ پانی سے ان تمام کے تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عشق رسول۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب پانی کی افضلیت کی بات آتی ہے کہ سارے پانیوں میں افضل پانی وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جاری ہوا ہے۔ یہ ہے عشق رسول۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے، اگر آپ کی نعتیہ شاعری کو دیکھا جائے تو نعتیہ شاعری میں آپ نے جو عشق رسول پیش کیا ہے اس کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ اب سن لیجئے کہ سرجدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کو جو لوگ عالم کہتے ہیں کہ وہ مولانا ہیں، عالم ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ علم وہ ہے کہ کسی چیز کی جانکاری انسان کو ہو جائے، مثلا کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کو پھوڑا یا پھنسی نکل آئے تو شخص کو کون سی دوا دینا ہے، یہ دوا کا علم ہوا، اور کب تک دوا دینا ہے اور کب آپریشن کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جانتے ہیں کہ کس وقت تک کون کا نسخہ آزمانا ہے اور کس وقت آپریشن کرنا ہے۔ جب تک نسخے کی ضرورت ہوتی رہی، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ان تک ان کے مرض کو دور کرنے کے لیے نسخہ پہنچاتے رہے۔ جب آپ نے جان لیا کہ مرض زیادہ بڑھ چکا ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کینسر کے پھوڑے کو اہل سنت والجماعت کی جماعت سے خارج کر کے رکھ دیا۔ اور کیسا خارج کیا سنیے۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کا نام لے لے کر کے انہیں برا بھلا کہتے ہو، میں ان سے کہوں گا، میں ان کی صحیح عبارت پیش کر رہا ہوں، ہر عبارت کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں۔ اب بھی ہوش میں آؤ، وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ تم لوگ ایسے انسان کو فالو ہی کیوں کرتے ہو کہ جس کی بات اگر تمہارے کان تک پہنچ جائے تو تمہیں برا لگتی ہے؟ اس سے دور ہو جاؤ نا۔ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے، برا ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی کافر بھی فتاوی رضویہ کو پڑھ کے سنائے، میری روح مچلے گی، خوشی ہوگی، مجھے کبھی برا نہیں لگے گا، لیکن ہم ان کی عبارت کو پیش کرتے ہیں تو برا مانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو بچے، پاگل اور جمیع بہائم، بہائم بولتے ہیں 4 پیروں والے کو، ظاہر سی بات ہے جانور، اس میں کتا بھی آ گیا، تو سرکار کے علم کو اس سے تشبیہ دی۔ اب دیکھیے اس کا یہ دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، اس کی بھی تشریح کر دوں۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی وہ ذات ہے کہ آپ نے پوری زندگی عشق رسالت میں گزار دی۔ میں نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، نام بڑا اچھا ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والی، اور اس میں شروع ہی میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ سرکار کے علم غیب کے تعلق سے سوال کیا گیا تو ملا جی نے جانوروں سے تشبیہ دے دی۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں ایک شعر لکھا
جو مجھے بہت برا بھی لگا اور میرے ذہن میں وہ بیٹھ گیا، کبھی میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ اس شخص نے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے لکھا، اگر بروئے زمین دجال است ہمی است ہمی است ہمی است، فارسی کے لفظ ہیں۔ اس اشرف علی نے جو کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا کو برا کہتے ہو، ارے وہ بھی تو کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ اگر زمین پر کوئی دجال ہے تو اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیے کہ جب کسی نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے پہلے اس سے تحریر کے ذریعے مقابلہ کیا، اس تک آپ نے دوا کا ایک ڈاکٹر بن کے نسخہ پہنچایا، اور جب وہ نہیں مانا تو امام احمد رضا نے اس کینسر کے پھوڑے کا آپریشن کر کے اسے مسلمانوں کی جماعت سے خارج فرما دیا۔ لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آج تک میری نگاہ سے یہ جو شعر ہے اس عبارت کا جواب کہیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہو تو میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے، حالانکہ آپ کو دجال تک کہہ دیا گیا۔ تو امام احمد رضا نے جب یہ الفاظ لکھے تو دیکھیے اشرف علی تھانوی ان کے ایک ساتھی ہیں محمد رفیع رامپوری، وہ ان کے ساتھی ہیں لیکن وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، وہ ان کی طرح گمراہ نہیں تھے۔ انہوں نے جب ایک کتاب لکھی گئی براہین قاطعیہ، اس کو میں نے پڑھا ہے، تو اس کے رد میں اگرچہ یہ ان کے ساتھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے، انہوں نے اس کے رد میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے انوار ساطعہ در رد براہین قاطعیہ۔ تو اس کا رد فرمایا۔ تو جب ہم یہ عبارت بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو بچے، پاگل اور جمیع بہائم سے تشبیہ دی ہے، تو لوگ جو ہے اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اور واقعی میں کہا بھی ہے کہ مثال بھی دیا آگے چل کے انہوں نے، میں نے پورا پڑھا ہے کہ ایسا تو اگر کوئی جانور بندھا ہو اور اس کے سامنے کوئی کمرے کے اندر جائے تو اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ کمرے کے اندر کون ہے، تو ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کا ایسا علم ہوتا ہے جو دوسرے کو نہیں ہوتا، تو کیا اس کو بھی غیب مان لو گے؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملا جی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس کی جانکاری میں ہو وہ اس کے لیے غیب نہیں، اس طرح کی تعویل کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو جب اللہ تعالیٰ عالم ہے تو اس کے لیے غیب کیوں ہوا؟ غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی۔ اب سوچئے، غور کیجئے، اگر وہ اس کی یہ تعویل بھی کرتے ہیں تو غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب ہو ہی نہیں سکتی، تو ان کے کہنے کا یہ جو تعویل کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معلوم ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکار کے نزدیک غیب نہیں ہونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں ارے جاہل، جب اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مخلوق سے پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں سے مخفی ہے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو ہونے والا ہے اور جو پہلے ہو چکا ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیا، اگرچہ اس معنی میں وہ سرکار کے لیے غیب نہیں، اگر مان بھی لیا جائے تو یہ جو سرکار کو غیب کا جاننے والا کہا جاتا ہے وہ اس کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ وہ چیز ہم سے پوشیدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ اگر دیکھا جائے مانوی اعتبار سے عالم اور غیب، ارے عالم کا مطلب جاننے والا اور غیب کا مطلب پوشیدہ، دونوں ایک دوسرے سے تضاد ہے، تو نسبت کا فرق ہے۔
اگر اس معنی میں بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کے لیے عالم الغیب بولنا ہی غلط ہو جائے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس معنی میں کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی چھپی ہوئی ہے تو کفر ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مخلوق کی طرف نسبت کرو تو وہ چیز چھپی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور جو چیز ہم سے چھپی ہوئی ہے اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے سرکار کو عطا فرمایا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو اس تجدید کے لیے اس دنیا میں بھیجا. ایک مسئلہ یہ بھی حل کر دوں. کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ تو مولانا لوگوں کے جھگڑے ہیں. امام احمد رضا بڑے ادب سے نام لیتے ہیں وہ لوگ رحمت اللہ علیہ، اور ان کے مولانا ان کی زبان میں رحمت اللہ علیہ، دونوں ایک ساتھ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جانکاری غلط ہے، اس لیے کہ ہم لوگ تاریخ پڑھتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے بڑی تحقیق کر کے بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں آپ کو بیان کر کے بھاگ گئے. اگر کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے گھر کے علاوہ کہیں باہر تعلیم حاصل کرنے گئے ہی نہیں ہیں. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سن 1272 ہجری میں پیدا ہوئے. کتنا؟ 1272 ہجری میں. اور جب آپ کی عمر 9 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ ایک درس نظامی کی کتاب ہے کہ جس کا نام ہے ہدایت النحو. آپ نے اس کتاب کی شرح فصیح عربی زبان میں تحریر فرمائی صرف 9 سال سے بھی کم کی عمر میں. تو اعلیٰ حضرت کی پیدائش کب ہے؟ 1272 ہجری. اور تھانوی صاحب کی پیدائش ان کی ہے 1280. کتنا فرق ہوا؟ 8 سال. ارے جب اعلیٰ حضرت کتابیں لکھ رہے تھے تو یہ شخص اپنی خباثت کو لے کر کے دنیا میں پیدا ہو رہے تھے. تو اگر کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آگے چلتے ہیں اپنے اصلی مقصد کی طرف. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجدید کے لیے مبعوث فرمایا. جیسا کہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. اور یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجدید کے لیے پیدا فرمایا. تو لوگوں نے تحذیر الناس میں، حفظ الایمان میں، تقویت الایمان میں، تحذیر الناس میں، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اعلان نبوت کیا تو ان لوگوں کو پہلے اعلیٰ حضرت نے خط و کتابت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی اور آپ نے مناظرے کا چیلنج بھی کیا. اور مناظرے کا چیلنج کے لیے جگہ کو متعین کیا کہ جس جگہ کا نام ہے مراد آباد. لیکن یہ لوگ وہاں پر نہیں پہنچے. بہرحال مناظرہ نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت خط و کتابت کے ذریعے ان کو سمجھاتے رہے، سمجھانے کی کوشش کی، اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ نہیں مانے، توبہ بھی نہیں کی، اور ان چیزوں کو چھاپتے رہے اور آگے پھیلاتے رہے. اور چھاپتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو نزدی حکومت نئی قائم ہوئی تھی وہاں سے چندہ لینا تھا جو آج تک لے رہے ہیں. جب امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو جب حکیم دیکھتا ہے کہ اب مرض حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے تو اس وضو کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حرم شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں. اس وقت اگرچہ فتنے نئے اٹھ رہے تھے لیکن اس وقت بھی حرمین شریفین میں علماء حق موجود تھے، اور اس وقت تک نزدی حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی.
آپ وہاں پر پہنچے اور آپ نے اپنے سوالات کو پیش کیا. اگرچہ آپ مجدد ہیں، خود بھی فتویٰ لکھ سکتے تھے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین تو مکہ اور مدینہ سے پھیلا ہے، میں ان لوگوں کو دلیل دیتا ہوں. جب دین مکہ اور مدینہ سے پھیلا ہے تو جو ان کے لیے کفر کا فتویٰ آیا ہے وہ فتویٰ بھی مکہ اور مدینہ شریف کی سرزمین سے آیا ہے. اگر آپ یہ مانتے ہو کہ دین مکہ اور مدینہ سے پھیلا ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس وقت کے جو علماء تھے، علماء حق تھے، ان کے فتوے کو ماننا ہوگا. اعلیٰ حضرت آپ خود بھی فتویٰ لکھ سکتے تھے، لیکن آپ بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. حرم شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، حرم شریف کی سرزمین پر پہنچے اور آپ نے سوالات کو پیش کیا. جب آپ نے سوالات کو پیش کیا تو سوالات میں آپ نے جواب تحریر فرمایا. اس میں مکہ شریف کے بڑے بڑے 40 علماء نے، مدینہ شریف کے بڑے بڑے 13 علماء نے نہ صرف آپ نے دستخط فرمائے، نہ صرف یہ کہا الجواب صحیح، بلکہ آپ نے اس پر بہت ساری تقریریں لکھی اور انہوں نے برجستہ ان 5 لوگوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے. اب بتائیے جن کے خلاف اب یہ بدنام کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، کفر کا فتویٰ کس نے دیا؟ دیکھیے لکھے کوئی بھی، مثال کے طور پر میں نے کچھ لکھا، اگر میرے استاد اس پر سگنیچر کر دیں تو وہ میرے استاد کا بھی ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرق سمجھیے. جتنے لوگ اس پر دستخط کر دیں، اس لیے دستخط بنا پڑھی ہوئی چیز پر نہیں کیا جاتا ہے، وہ تمام کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا جو مسلک ہے وہی صحیح مسلک ہے، جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ما انا علیہ و اصحابی فرمایا. اب یہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک بڑی اچھی مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دوں. ہمیشہ یاد رکھیے میرے ہاتھ میں 2 10 کے نوٹ ہوں، ایک اصلی ہو اور ایک نقلی. اگر میرے ہاتھ میں صرف ایک نوٹ ہو اور وہ اصلی ہو، میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 10 کا نوٹ. کافی ہے بولنا. اور اگر میں پوچھوں یہ 2 نوٹ ہیں، دونوں میں سے کون سا کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک کو اصلی کہیں گے، دوسرے کو نقلی کہیں گے. بس اسی طرح سے سمجھیے نوٹ دونوں 10 کے ہیں، ایک اصلی ہے اور ایک نقلی. ارے اصلی تو اصلی ہے، اس کو اصلی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہی حال ہمارا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کی ضرورت کیا ہے، میں بھی کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ان کو ہٹا دیا جائے. تو ہوتا کیا ہے، ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر جب اہل سنت والجماعت بولا جاتا ہے تو 2 گروہ میں فرق اور امتیاز کے درمیان بولا جاتا ہے. کہ جب سنی بولا جاتا ہے تو اس کا مقابل شیعہ کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ تمام کے تمام لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جبکہ ان کے 5 لوگوں پر تو کفر کا فتویٰ ہے اور ان کی کتابیں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، آگے بڑھاتے بھی ہیں. اور آج بھی دیکھیے ہمارے کسی مدارس کے اندر آپ کو کوئی پنڈت جی جو ہے ایشور وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نہیں دکھیں گے. انہی کے مدارس کے اندر کیوں جاتے ہیں؟ نظر نہیں آتا آپ کو؟ آپ خود دیکھیے ایمان کدھر ہے اور بے ایمانی کدھر ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت بولنے کی ضرورت یہ اس لیے پڑی کہ جب اہل سنت والجماعت بولتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون صحیح اہل سنت والجماعت ہے اور کون اپنے آپ کو جھوٹا اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہے. جب ان لوگوں نے اہل سنت والجماعت کا نام رکھ کر کے اس طرح سے خدا کی جناب میں گستاخیہ کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا، نبی کے علم غیب کو پاگلوں کی طرح اور چوپایوں کی طرح بتایا، جب نبی کے بارے میں کہا کہ ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں، نبی اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے، تو اب کہنے والے یہ بھی اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں
اور ادھر بھی اہل سنت والجماعت ہیں، تو اب یہ ایک لفظ پہچان کے لیے بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو صحیح نظریہ دیا ہے بہت سارے علماء ہوئے، علماء ان کے درمیان بھی ہیں، ہمارے درمیان بھی ہیں، لیکن ہمارے تمام کے تمام علماء امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جس علم جہاد کو بلند فرمایا، اس علم جہاد کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور برجستہ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے جب مسلک اعلیٰ حضرت یا مسلک بریلوی بولا جاتا ہے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات کو ماننے والا ہے، اور اگر کوئی صرف اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے یا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو آج پہچان کے لیے ضروری ہے مسلک امام احمد رضا اور مسلک اعلیٰ حضرت بولا جائے۔ تو آپ نے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیا، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت بولنا ایسا نہیں ہے کوئی نیا طریقہ ہو، بہت پہلے سے لوگ بولتے ہوئے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں جمعے میں بتا چکا۔ تو اب لب و لباب اور بتانے کا مقصد یہ کہ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جو اپنے آپ کو سنی تو کہتے ہیں لیکن تعظیمی سجدے کرا رہے ہیں، لوگوں کو جھکا رہے ہیں، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے کام کیا، اور امام احمد رضا نے بد عقیدگی کے خلاف بھی قلم چلایا، ترجمے کے اندر جو تخریب پیدا کی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کو بھی درست فرمایا، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جو اپنی قوم کو نظریہ دیا، آج دیکھیے سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی دل خراش بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کے جو سوالات ہیں وہ ان کے علماء سے ہیں، اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ ہماری عوام پر ہیں۔ اب سمجھیے یہ فرق، آج تک کسی کی یہ جرت نہ ہو سکی، آج تک کوئی بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تحریر کو آج تک کوئی چیلنج نہ کر سکا، کیونکہ آپ نے جو نظریہ دیا ہے وہ بالکل صحیح اور اچھا دیا ہے، اور آپ نے اصح راستے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، ایک مصلح اور مجدد اور مجتہد بن کر کے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور سنی کہہ کر کے بہت سارے خرافات کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جو لوگ ناچ گانا کر رہے ہیں اور وہ ہر وقت اجمیر کے نام پہ جھومتے ہیں، غوث اعظم کے نام پر جھومتے ہیں، میں یہ کہوں گا ان لوگوں کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن راہ سے بھٹکے ہوئے وہ بھی ہیں، اس لیے کہ وہاں پر جو مجاورین بیٹھے ہوئے ہیں وہ گونگے اور بہرے ہیں، وہ ناچ نچا کر کے اپنی عظمت کو منوانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی مجاور یا کوئی وہاں کا سجادہ نشین ہوتا ہے تو فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، پیسے لٹانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ آپ سے چندہ وصول کرنے کے لیے ڈھول اور نکارے بجاتے ہیں تاکہ آپ کو ان سے کوئی سوال کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ آپ مجھے بتائیے اجمیر میں جا کر کے آپ کسی مجاور سے کوئی شرعی سوال کر سکتے ہیں؟ آپ کو مار بیٹھے گا۔ اور آپ خواجہ غریب نواز کی بہت ساری کتابیں آپ پڑھیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت پر بہت کام کیا ہے، پڑھیے، ہم نے پڑھا ہے، کہیں آپ ایک جگہ پر بھی دکھا دیجئے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے کہیں ڈھول اور نقارے کو بجانا جائز قرار دیا ہو، یا غوث پاک نے ڈھول اور نقارے کو بجانا جائز قرار دیا ہو۔ اور دیکھیے حق اور ناحق آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کوئی عالم سنیوں میں بھی جاتا اور وہابیوں میں بھی بیٹھتا ہو تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے، پھر اپنے اسٹیج پر اسے نہیں بلاتے ہیں، لیکن یہ مجاور اتنے گمراہ اور اتنے خود غرض ہیں کہ ان مزارات پر کہ جہاں سے مدینہ شریف کے فیوز و برکات نازل ہوتے تھے وہاں پر یہ رنڈیوں کے مقابلے کراتے ہیں، اور یہ لفظ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں،
چاہے وہ اسٹیج پر ناچنے والی ہو یا لوگوں کے سامنے نمائش کر کے شعر اور شاعری کرنے والی ہو، اس کو عام بھاشا میں رنڈی کہا جاتا ہے۔ مزارات پر ان کو نچاتے ہیں اور ان کے مقابلے کراتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر ایک بالفرض مان لیا جائے اگر شریعت میں قوالی ڈھول کے ساتھ بجانا جائز بھی ہو، تو کیا ایسے لوگوں سے قوالی گوانا یا ان سے قوالی کہلوانا جائز ہو سکتا ہے جو ہندوؤں کے مندر میں بھی جائے اور عورتوں کے ساتھ میں مقابلہ بھی کریں؟ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اور جب جائز نہیں ہو سکتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہم کو یہی مسلک دیا ہے کہ ناجائز و حرام ہے، پھر وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان نے ہمیں نظریہ دیا ہے۔ اور دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ قوالی اگر صحیح معنی میں ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے، میں یہ بھی بتا دوں۔ اسی طرح تعزیے کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے، آپ الفاظ پر غور کیجئے، آپ نے مروجہ تعزیہ داری کو حرام قرار دیا۔ اور وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں، جب اسلام میں تعزیہ داری حرام ہے تو گنپتی کہاں سے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کے ایمان میں تخریب پیدا کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے، دنیا دارالعمل ہے، آپ کسی کے بھی ساتھ جائیں، کسی کے بھی ساتھ چلیں، آپ اپنے جواب دہ ہیں، ہم اپنے جواب دہ ہیں۔ ایک عالم جب کوئی بات پہنچاتا ہے تو وہ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر جو ضروری تھا وہ میں پہنچا چکا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر قوالی، اگر معنوی اعتبار سے قوالی اگر پڑھا جائے، باشرہ لوگ ہوں، باوضو بیٹھ کر کے اگر نعت پاک کو مل کر کے پڑھیں، ایک ایک شعر کو کئی کئی بار پڑھیں، قوال اس کا معنی تھا کسی چیز کو بار بار کہنے والا، اگر اس طرح سے پڑھا جائے اور اس سے جو سنگیت ہے اور ڈھول ہے اس کو ہٹا دیا جائے، تو اگر اس معنی میں قوالی پڑھا جائے تو وہ جائز اور درست ہے، نعت رسول ہے، امن قبت ہے، اس کے ناجائز کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تعزیے کو حرام قرار دیا اور آپ نے فرمایا اس میں چندہ دینا حرام ہے اور اس کو فوراً نیست و نابود کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ مروجہ تعزیہ داری کو حرام قرار دیا۔ اب دیکھیے، بہت سارے لوگ سوچ سکتے ہیں آپ نے تعزیے کو مروجہ تعزیہ داری کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ تعزیے سے مراد ایک مندر کی شکل لیتے ہیں اور اس کو توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیتے ہیں تو یہ اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرے مذہب میں ہے کہ دودھ کو ڈالا جائے، گٹر میں بہایا جائے، اسلام میں کبھی جائز نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کا پیسہ اکٹھا کیا جائے، وہ بھی دین کے نام پر، اور اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اگر کوئی اس طرح سے تعزیہ بناتا ہے کہ اس کے گھر میں اتنی جگہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اس کو ہم تعزیہ بول سکتے ہیں، جو یہ نقشہ لگا ہوا ہے، اس طرح سے کہ اگر کوئی امام حسین کا روزہ بناتا ہے اور خوبصورت روزہ بنا کر کے پھینکتا نہیں ہے بلکہ اپنے گھر میں رکھتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے، لیکن یاد رہے اگر وہ اس لیے بناتا ہے کہ اس کو دفن کیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو مسلک امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر استقامت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔